یہ بھی کوئی گل ہے سیاسی نعرہ ہے پیڑاں اور تے پھکیاں اور ادھا مقابل لے آؤ نا کہو نا ہم چور کے لیے حاضر ہیں کہو نا غیرت ایمان غیرت نے تو کہو نا ایتھے تے بچہ بھی جوان بھی کمیزاں لا دیتیاں ہوا ٹھنڈی بھی فیض آباد انہیں کیا لبیک انہیں کیا مولانا اس ہوا کی کیا حیثیت ہے ہم حضور کی ختم نبوت کے لیے حاضر ہیں لے آؤ نا اس نے مقام گل اور کوئی نہیں تو کہنے جی سیاسی نعرہ ہے پتر اس تو بڑا ایمان دا نعرہ ہی کوئی نہیں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. حضرت ابو ذر غفاری نو حضور نے فرمایا یا ابا ذر یا ابا ذر آپ تے بہت ڈاٹے سن جناب پتہ ہے صرف صدیق اکبر نو آپ نے کچھ نہیں کیا اتنے ڈاٹے سن میرے آقا نے فرمایا آسمان تے تھلے تے زمین تے اتے آج تک سچا بندہ ابو ذر جا کوئی نہیں آیا ہاں جی ہاں جی اس دے باوجود حضور دیاں اونٹنیاں چراندے سن اپنے بچی تے بچہ تے اپنی بیوی نو لے کے جنگل چراندے سن ایتھے جناب 4 پیسے اتنیاں شانہ ہون تے حضور دیاں اونٹنیاں چران تے تو حضور دے انگوٹھے چومن لگیا دلیلہ منگدا اللہ اور آپ دا پتر صاحبزادے ایک ہی سن حضور دی اونٹنیاں دا دفاع کردے شہید ہو گئے سن اس تو بعد آپ دا بیٹا کوئی نہیں لیکن صدیاں گزر گئیں آج نہ آیا کہ نہ آیا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں ہاں جی حضور دیاں اونٹنیاں چراندے سن ابو ذر غفاری تے پتہ ہے میرا ایمان تے وجدان کی کہندا ہے دیہاڑی تے چراندے سن نا راتی جدوں بیٹھ دیاں سن نا میرا ایمان کہندا لکھیا کوئی نہیں میرا ایمان عشق میرا یہ کہندا کہ راتی جدوں اونٹنیاں بیٹھ دیاں سن تے سارا خاندان انہاں نوں مٹھیاں بھردا ہونا کہ تسی رسول اللہ دیاں اونٹنیاں دیہاڑی تھک گئی ہون تانوں پٹھیاں بھریے جناب عشق دیاں گلاں ہاں اے میں بالکل اس تو گھٹ گل صحابہ صحابہ تیرے میری تھوڑے جناب گڑی دے ہوتے بیک گیا کوئی ہاں کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے کوئی گڑی تے ویکیا کوئی کھمبے تے ویکیا کوئی کونسلری تے ویکیا کوئی چیئرمینی تے ویکیا اور 10 ختم نبوت کدھر گئی اے کدھر گئی تو زور لاؤ بھائی زور یا رسول اللہ زور لاؤ سارے اے مطلب نہیں بغیر سپیکر تو نعرہ لگے تے جواب نہیں دینا جواب انجی دینا ہے جب ہر نعرے دا دینا ہے بالکل اپنا پوری توجہ ادھر رکھو جنہ دی گل ہو رہی ادھر توجہ ہوئے تے نہ بندہ تھکدا ہے تے نہ کوئی اور پریشانی ہوندی ہاں توجہ جی توجہ میں توجہ ابو ذر غفاری یہ تے دوسرا موضوع میں چھیڑ دیتا ہے آپ حضرت عمر کے خلاف بھی تقریر فرما دے سی اتنے حضور نے پہلے فرما دیتا سی فرمایا ابو ذر تیری بڑھنی کسے نال نہیں غزوہ تبوک تو پیچھے رہ گئے نا آپ دی اونٹ بیمار ہو گیا صحابہ نے کہا جی ابو ذر گم ہو گیا فرمایا آ جاندہ ہے تھوڑی دیر ویکھی تو جناب سامان سر تے رکھیا تے آ رہے دوروں صحابہ پوچھا جی کو بندہ آ رہا فرمایا کون ابا ذر فرمایا ہوتے ابو ذر آ رہا کیوں جی حاضری انہوں نے اونٹ بھی عرض حضور فرمایا ابو ذر کتے رہ گئے عرض کی تھی حضور اٹھ بیمار ہویا میں ایک پنڈج گیا علاج نہیں ہو سکیا تے میں اٹھ ہوتی چھڑیا تے سامان میں سر تے چکے ٹریا تے اقبال کہندا پھر عشق بھی آ گیا تے عقل بھی آ گئی ابو ذر نو عشق عقل کہے اور تو ایک نام ہی گیا خیر ہے تو واپس چلا جا 1200 کلومیٹر تو پیدل چلنا ہے واپس چلا جا اقبال کہندا ہر دو بمنزل رواں ہر دو امیر کارواں عقل بہیلا می برد اور عشق برد کشاں کشاں اقبال کہندا ہر منزل تے ابو ذر غفاری ول عقل آ گئی وہ خیر ہے یارا تیرا اٹھ تیرا تو عذر بھی بن گیا تیرا اٹھ بیمار ہو گیا سامان سر تے چاہ کے کیویں 1200 کلومیٹر نہیں 1200 میل دا سفر کرے گا واپس چلا جا تپتے ہوئے ساراون ایک عقل کہے پیچھے چل اقبال کہندا عقل بہیلا می برد عقل پیچھے چھکے
عشق رسول دھکا لاوے چلو جی جدھر حضور چلے تسی بھی چلو چلو جی جدھر اللہ یا نبی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نہیں بھائی زندہ باد ہے نعرہ نہیں ہتھوں کڈو نعرہ ڈھڈے چو کڈو یہی تو انہوں دسنا ہے کہ جتھے جھلے کتے بھی نہ بولے پہاڑ تے درخت بھی نہ بولے پتھر بھی نہ بولے اٹھ بھی جھلے نہ بولے اور صحابہ جنگ یمامہ میں 1200 گردنہ کٹا گئے ہزارہ اپنے جسم کٹوا کے خیمے زخمی پہ ہوئے اور تو آڑے کلرک کیویں بھول گئے ختم نبوت نو اے جواب اسی نہ کولو لینا ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اجی بھی زندہ باد والا نعرہ دیکھو نا میں ایتھو کر کے نعرہ کڈو اے ننو جنہ گھنڈیاں جڑے گھنڈے چاندے نہ کہ اسی ختم نبوت ڈاکہ مارن تو بعد اسی پھر آنا ہے انہاں گھنڈیاں دا جواب ہے نعرہ تاجدار ختم نبوت نہ لعنت بھیجن دی گل ہے تو نعرہ بڑی دور تک اثر کر جاندہ ہے ایتھے بیٹھے تے باہر بھی بیٹھے آج ایویں نہیں پاکستان واچ لسٹ چایا جی جی ہاں پاکستان واچ لسٹ ایویں نہیں آیا کیڑا ظلم ہے جڑا پاکستان کو نہیں کروایا گیا سب کچھ ہویا انہاں کیوں ہوئے اسی تو آڑا واچ لسٹ پتہ کیوں آئے انہاں کیا فیض آباد کی بنے ہاں اللہ وہ فیض آباد کی بنے ہاں وہ سب کچھ ہوندے ہیں انہاں مولوی تو آڑی ٹینڈ کر آئے اللہ اللہ اصل گل ہے واچ لسٹ دیکھو اسی انہاں دے کہن تے افغانستان تباہ کروایا انہاں دے کہن تے اپنی دھی ویچی عافیہ صدیقی پرویز مشرف نے 6 قسم دے ڈانس وکھائے جنرل شاہد عزیز دی کتاب میرے کو موجود ہے 6 قسم آخر کڑیاں منڈے ننگے وکھائے پھر بھی امریکہ راضی نہیں ہویا تے بش جڑا نا اڑ کے تے آئیں مار گیا گوڑے تے ہاتھ رکھ کے تے اپنی کمر مٹکا کے کہنے لگا ہون نچو میں ہی ویکھنا سی مسلمان اپنی دھیاں ننگیاں کدوں وکھانا اللہ اے انہیں لکھیا دھیاں ننگیاں وکھائیاں تاوی بش راضی نہیں ہویا ختم نبوت تے حملہ ہویا تاوی راضی نہیں ہویا ممتاز نو راتوں رات نہ پھٹے لایا تاوی راضی نہیں پتہ ہے کیڑا ظلم ہے جڑا پاکستان کو نہیں کرایا گیا پھر واچ لسٹڈ آن دا مطلب کہ وے لو جی میں قرآن دی آیت پڑھنا تے تسی ساری زندگی یاد رکھنا ہاں اپنی چاہ دی پیالیاں تے سڑکاں تے ووٹ نہیں دینا ہن ووٹ جڑا پیر صاحب نو دینا اللہ ایسا توجہ جی توجہ ایک ہی سمجھ دے سن کہ یہود و نصارہ مسجدہ جی تسی درود و سلام تے پرچے کٹے گئے درود و سلام تے پرچے کٹے گئے مصطفیٰ جان رحمت تے پرچے کٹے گئے سپیکر آگئی پولیس جی آپ کی آواز مسجد سے باہر آ رہی ہے یعنی گلی میں جو حضور دے ذکر دی آواز گئی تے پرچہ کٹیا گیا اس تو بڑا کوئی گل ہو سکتی سی کہنا اللہ حضور تے خود ذکر اپنا سننا چاہتے ہیں ہاں جی اور جڑا یہودی آیا سی جی بھیڑیاں بکریاں لے گئے سی تو انہیں جدو دسیا نا جی آئیں بھیڑیے میرے نال گل کی تھی حضور نے فرمایا نہیں میں مجمع لوانا ہون دس میری شان کے حضور خود چاندے بھرا مجمع ہوئے تو میری شان بیان ہوئے سمجھ آئی گا لے موضوع ہی دوسرا چلا جانا ہے اور اللہ رب العالمین خالق اور مالک ہو کے قال ابو العالیہ صلاۃ اللہ ثناء علیہ عند الملائکہ امام بخاری کہنے ہیں امام ابو العالیہ فرمایا اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ سب فرشتوں کو جمع کر کے اپنے نبی کی شان بیان کرتا ہے فرماتا ہے جانتے ہو میں نے اپنے نبی کا چہرہ انور کیسے بنایا جانتے ہو میرے نبی کی زلفیں کیسی ہیں جانتے ہو میرے نبی کے ابرو کیسے ہیں جانتے ہو میرے نبی کی آنکھیں کیسے ہیں جانتے ہو میرے نبی مسکراتے کیسے ہیں جانتے ہو میرے نبی کے مبارک دندان کیسے ہیں جانتے ہو میرے نبی چلتے کیسے ہیں جانتے ہو میرے نبی کھڑے کیسے ہوتے ہیں جانتے ہو میرے نبی نماز کیسے پڑھاتے ہیں یہ انداز رب اپنے فرشتوں کے سامنے بیان فرماتا ہے اللہ اللہ توجہ جی او خالق تے مالک ہو کے فرشتوں دی وکم میں ملک فی السماوات فرشتوں دی تعداد ہی کوئی نہیں ایتھے جلسیاں تے پابندیاں لگیاں اے جلسہ نہیں کرنا جی مدنی صاحب نے کئی پریشانیاں کی تھی دھمکیاں دی گئی بچہ لگدا
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک عبادت رسول اللہ کی ہوگی، یا رسول اللہ لبیک عبادت حضور کے دین کی ہوگی، لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک توجہ توجہ دھمکیاں دی گئی کیوں جی ایتھے دسو کیڑا غیر اسلامی کام ہو رہا ہے جدی وجہ تو دھمکیاں پاکستان اس لیے بنا تھا دھمکیاں تو مودی بھی نہیں لا سکتا دھمکیاں تو ٹرمپ بھی امریکہ چ نہیں لا سکتا محفل کرن لگن مسلمان کو دسو تسی کیڑے نقشے کدے نقشے قدم تے چل رہا ہے سانو بھی دسو پاکستان تو ہڑیاں گنڈا گردیاں واسطے بنیا حضور ساڈے کول پاور ہوندی نا اج پاور ہوندی نا لبیک کولوں تے جنہ نے ہولی منائی اسمبلی ممبران نے سندھ والے نے سارے نو اسی زنجیراں نال بن کے نا لاہور گنڈا واگا بارڈر نہیں گنڈا سنگھ بارڈر تے اسی لے جانا سی بھئی اپنے بندے لے جاؤ میں سچی تواڈے نال گل کر رہا بالکل میں تواڈے نال سچی گل کر رہا ہوں ساڈے کو پاور ہوندی تے اسی انہاں نو گنڈا سنگھ بارڈر تو دھکا دے کے پرا ٹورنا سی بھائی پاکستان ہولیوں کے لیے تو نہیں نہ بنا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دی ضرب لاؤ بارڈر بڑا نیڑے تھو تے مودی دا جرنل بھی دھمکی آج کل لا رہا انہوں کا بچے آتے صحیح انہوں بھی اسی جواب دینا وہ جواب تاریخ لبیک یا رسول اللہ ہی دے سکتے اقبال کہتا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مر جنہ گھر بیٹھے ٹنگا کمی جا رہی ہو ہمانوں نہ بارڈر تے جا کے کی لڑنا ہے ہاں جی لڑ اوہی سکنا جنہوں 70 زخم لگے ہوں تو پھر حضور سویرے فرمان چلیے تے صحابہ کمن جی چلیے جی تو پٹیاں بھی نہیں سن بدیاں میں جس اسلام دیاں گلہ کرنا ہو اسلام ایوے ہاں جی وہ نہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے میں آکت امن نال کم از کم شام اجتا ہوتے امن کراؤ نا امن دے درس دیو سارے تھوں دے مولوی پیر جڑے نا جی انہاں سارے نا ٹرک بھر کے تے شام بھیجنا چاہیے اے جڑے امن تے نہیں تقریراں کر دے اینکر بھی سارے بھیجنے چاہیے دن ہوتے اور داعش نو جا کے امن دا درس دین تے بشار الاسد نو تے امریکی تے اور روسی فوج نو تے برطانوی فوج نو جا کے امن دا درس دین کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے پھر جاؤ نا ایک طرف تے امن توجہ بھائی اسلام جڑا ہے نا وہ امن دا داؤ نہ جا کے چلو اے بارڈر وہ تو دور شام اے مقبوضہ کشمیر بھیجو سارے نو اتھے جا کے امن دیاں 2-4 تقریراں کرو مودی نو سمجھ آوے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے کون سی باتیں کرتے ہو کون سے اسلام کی باتیں کرتے ہو میرے آقا نے ایسے تلوار اٹھائی میں نہیں پڑھیا حدیث پاک کہ حضور نے کسے صحابی نو تسبیح دیتی ہو ہاں جی میں کوئی دسے گا تو میں مان جاواں گا میں منن والا بندہ ہاں جی میں نہیں پڑھیا کہ حضور نے تسبیح چاہیے ہوئے کہ کون لے گا یہ تسبیح جو روزانہ یہ کام کرے گا یہ تلوار حضور نے ایسے اٹھائی میدان احد وچ فرمایا کون لے گا یہ تلوار جو اس کا حق ادا کرے گا اللہ تے تلوار نال امن پھیلایا جانا کیوں جی اور میرے آقا و مولا دی اس تلوار تے پتہ ہے کی شعر لکھیا سی بوز دلاں واسطے میں گل کر رہا اللہ اس تلوار دے ہوتے شعر عربی جو حضور دی مبارک تلوار تے لکھیا سی فی الاقبال مکرمتن وفی الجبن عارن والمرو بالجبن لا ینجو من القدر میرے آقا نے فرمایا آگے بڑھنا عزت ہے واہ 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 آگے بڑھنا عزت توجہ حضور نے کیا فرمایا آگے بڑھنا عزت ہے لاہور سے فیض آباد پہنچنا عزت ہے پھر فیض آباد سے آگے ڈی چوک جانے کا ارادہ یہ عزت ہے نہ کہ ادھر معاہدے کر کے واپس آنا عزت ہے سمجھ آئی نا بات آگے بڑھنا عزت ہے اور فی الاقبال مکرمتن وفی الجبن عارن حضور نے فرمایا بزدلی انسان کے لیے بیسے ننگ و شرم ہے اللہ یہ امام الانبیاء کی تلوار پر لکھا تھا یہ بزدلوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں حضور کی مبارک تلوار پر لکھا تھا بزدلی تو انسان کو تباہ کر دینے والی ہے ننگ آر ہے شرم بیسے شرم ہے جو بندہ بزدلی کرتا ہے اور آگے جو میرے آقا کے تلوار پر لکھا تھا فرمایا والمرو بالجبن لا ینجو من القدر فرمایا میری امت قیامت تک کان کھول کے سن لوے
کوئی بندہ بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بل سکتا کہ ختم نبوت کی خاطر جان نہ دیتی تو ایکسیڈنٹ ہو جانا پھر اللہ جی جی تپ چڑھ جانا ہے پھر ڈنگی آ جانی پھر قیامت تک حافظ عدیل ہو رہی تو نہ آئے گا نا جناب ڈنگی نہ مرن والے تو کنے نہ لینا ہے باہمیں سارے 5000 ڈنگی نہ بندہ مر جائے دفنان والا کوئی نہیں ہونا ہاں جی لیکن ہوئے حضور دی عزت تے جان دیتی ہوئی کانسٹیبل بھی ہوئے تو پھر 60 لاکھ بندہ آ جاندہ ہوتے جنازے میں اللہ ہاں جی جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرے جان سار توجہ میرے آقا نے فرمایا کوئی بندہ اپنی بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا ہاں امیہ ابن خلف سی نا امیہ جیڑا حضرت بلال نو کٹدا سی انہوں حضرت سعد بن معاذ فتح مکہ تو پہلے گئے سن طواف کر رہے سن تے ابو جال آ گیا انہیں کہا اے نہ ساڑے دشمنوں نو پناہ دیتی مدینے تے اے تھے آزادانہ طواف کر رہا سعد بن معاذ آپ نے فرمایا اپنا کام کرا بوتھا سباڑ ابو جال کہنے لگا تو کون ہے انہوں نے کہا تو کون ہے جب تو میں ہوئی نہ تے امیہ کہنے لگا تھوڑا جا آواز نیچی کرو ساڑا سردار ہے فرمایا چپ کرا کمینیا میں حضور کو سنیا تانوی حضور فرما دن قتل ہو جانا ہے تو اے تھے اس نے گھر جا کے اکھا چکھا پا کے صحابی کل کی اے تھے اپنی مسیطی بے کے امن دیا گل لگا تے امیہ کہنے لگا مکے وچ یا باہر انہیں کہا میں اے نہیں حضور کو سنیا تو مرنا کتھے بالا حضور دے غلامہ دے ہتھوں تو قتل ضرور ہونا ہے سبحان اللہ میں جڑی گل کرن لگا تقدیر کیویں ہوندی جدوں آیا نا بدر دا موقع ایدی زنانی بڑی سمجھدار سی وہ کہنے لگی وہ تینوں پتہ نہیں سعد بن معاذ تینوں کی کرن تو نہ جاویں بدر تو نہ جاویں ابو جال آیا انہیں کہا تو نہ گیا نا تو باقی ساری فوج بڑی بزدلی پھیل جانی تو ساڑا سردار ہیں چلو الوداع تے کر آن آگے اگیرے گیا تے ابو جال کہنے لگا تھوڑا اور اگے چلو تے دھکا لا کے نہ فرشتے انہوں پوری بدر اچھ لے گئے کیوں جی بدر اچھ پہنچا کہ نہیں اے تقدیر کو بندہ نہیں کہنا اگلی صاحب اگلی کردہ بدر اچھ فرشتے دھکا لا کے انہوں لے گئے تے ایسی بڑا ٹھلا تے نسی جاوے بدر آلے دن نسی جاوے ایسی بڑا موٹا تے نسی جاوے حضرت بلال دی نگاہ پہ گئی ہاں اسلام امن کا اس وقت درس دیتا ہے جب امن کا موقع ہو بدر میں امن کا درس نہیں دیتا حضرت بلال دی نگاہ پہ گئے ٹھلا نسی جاندہ موٹا نسی جاوے اس دن تو حضرت بلال نے ویخ کے نہیں فرمایا چونکہ میں امن پسند ہوں واہ لکھا میں حضرت بلال دی قبر تے حاضر ہویا نا ملک شام واللہ میرے نالیں جو ہویا میں ہاتھ رکھیا تو میں نے میں کرنٹ لگیا میں پیچھے چلا گیا تو میں آکھا بابا سنی 1400 سال تو بعد بھی آپ دی قبر جو عشق دی انجن چنگاریاں نکل رہی میں پھر معافی منگی میں آکھا جی پاکستانوں آیا بادشاہ مہمان کم از کم میں نے سلام تو پیش کر دو پہلے ہتھوں میں نے کرنٹ لگیا میں پیچھے ہو گیا میں پھر سمجھ گیا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے حضرت بلال ویکھ کے حضور نعرہ کی لائے اسی یہی کہندے او چور آیا ختم نبوت دا ڈاکو آیا کہندے نہیں ساڈا لیڈر ہے تینوں اے لیڈر مبارک سانو ایمان دا تقاضا مبارک تاجدار ختم نبوت اسی کہندے او ممتاز قادری دا قاتل آیا او مسجداں دے سپیکر لان آیا او زینب دے پیو دے سپیکر بند کرن والا اللہ کیوں نہیں اینج نہیں یہی تو گل ہے یہ سب تمہیں دوسری طرف لانا چاہتے ہیں تو جڑا نعرے نہ لبیک تے تاجدار ہے یہ ایٹم بم نال بھی زیادہ کم ہے اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک توجہ جی توجہ میں او موٹا سی نا جی او نسی جاوے بدر والے دن توجہ اے تے ڈاکٹر شفیق امینی صاحب ایف سی آلے کو پوچھ سکتے نونا کی ویکھیا شیطان جڑا پورا سی نا انہاں نو بدر چ لے گیا کافراں نو کہن لگا میں تواڈے نال ہاں تے فلما ترات الفیاتان نکسا علی کے بہ جدوں ویکھے نا جبریل بھی آ گیا گھوڑا پکڑ کے میکائیل بھی آ گیا اسرافیل
پھر نکسا لا کے بہ پھر پچھلے پیروں تے نسیا انہیں کہا اے تو تے سانو دھک کے لے آیا کدھر جا رہا کہنے لگا انی ارا مالا ترون پترو جڑا میں گڑ بندا دیکھ رہا تانوں پتہ ہی کوئی اے ایف سی والے دس سکتے انہوں نے فیض آباد گڑ بندا کی ویکھیا یا پولیس والے دس سکتے انہیں کہا انی ارا مالا ترون انی اخاف اللہ توبہ توبہ کہنے لگا تو جبریل بھی گھوڑا پکڑ کے آ گیا پترو ہن کی بننا ہے شیطان نسیا اتھو اتنا ہی ہوندا شیطان بندے نو حضور دے نال غداریاں کرا کے پھر نس جاندا ہوندا اے میری گل یاد رکھنا اے بدر چنج ہویا نے پھر وہ کیا انی اخاف اللہ مینوں تے رب کولوں ڈر لگدا اج حضور دی آج لے ان کی پناہ ہاں اے کدی بھی جدو شیطان انہاں نال نہیں کھڑا ہویا تے شیطان دے چیلے تواڈے نال کیویں کھڑے ہونے شیطان حضور دے دشمناں نال شیطان کھڑا ہو سکیا نہیں ہویا تے جدو فیض آباد اسی بیٹھے رہے تے ساڈے مقابلے بھی کوئی نہیں کھڑا ہو سکیا بہت بڑی گل دو ایف سی والے ہیں ساڈے چھپ دے اٹک دے چھپ دے او کہندے نے مولوی خادم نو مل کے اسی دسنا ہے کہ بھائی اسی کی ویکھیا میں جی پنڈ گیا کوئی نہیں لمبے وقت واسطے انہاں کہا اسی اودے پنڈ آ کے انہوں دسنا ہے اسی فیض آباد او کی ویکھیا صرف انہوں دسنا ہے اور میں پھر تانوں دساں گا انہاں کی ویکھیا تے آئندہ بھی کوئی غلطی نہ کرے حضور دی ختم نبوت تے اسی 2 نمبریاں کرن نہیں سی گئے جی 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 صدا آئندہ بھی یہ غلطی کوئی نہ کرے جڑا حضور دی پولیس والے سن لیا جدو حضور دی عزت دی گل آوے اپنی وردیاں لا کے واپس اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت توجہ ایک کوئی مسئلہ نہیں انہاں دی ماں نے بھی گود وچ لبیک دے نعرے لائے تے میری ماں نے بھی یہی لائے میں مولوی بن گیا نہ وردی پا لئی گل دیکھ سچی بات ساڑیاں ماما سانو لبیک دے نعرے تے گود وچ پرورش پائی ساڑیاں ماما جدو لبیک دی سانو گھٹی دتی تے پھر مولوی خادم فیض آباد حضور نال غداری کیویں کر سکدا سی سانو تے انہاں کتنی حضور پیشکشاں ڈاکٹر شفیق امینی صاحب اس مذاکراتی کمیٹی دے چیئرمین پوچھو انہاں کول کتنی کوششاں ہوئیاں انہاں نو کہندے سن مولویوں کوئی راہ وچوں کڈو جی کوئی وچلا راہ کڈو او کی تسی ساڑے مگر پہ گئے او کوئی وچلا راہ کڈو اے واپس آ کے نا تھوڑے تھوڑے بھی ڈھلے ہو جاندے سن انہاں دی چاواں پی کے اللہ توجہ بیٹھ جاؤ اللہ اللہ اے ویسے میں خوش طبی کر رہا جی جی تے میں انہاں تے پابندی لا دیتی میں کہ تسی ہن انہاں دا پانی بھی نہیں پینا میں کہ تو انہاں دی چاہ دے اندر ایڈی تقصیر ہے اسی تانوں اتنا بم بنا کے بھیج دے مڑ کے تسی خالی آ جاندے اللہ ہاں اتنی پلیتی اتنی تسی حکمرانہ دی قرب جڑا ہے کتنا خطرناک ہے انہاں نو اسی میں کیا انہاں نے پھر مینوں آ کے آخری دن کیا انہاں کہا جی 12 بجے آپریشن ہونا ہے میں انہاں نو کیا انہاں جا کے کہو 9 بجے کرو اللہ اللہ 12 تو بہت دیر ہے اس تو پہلے اسی حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہونا چاہندے ہیں ہاں جی اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ چاہ کے پیچھے نہیں آئے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 توجہ اوے کوئی بھی شعر کوئی نہیں حضور کی بات کرو لبیک کی بات کرو ایتے کوئی شعر ہاں کیوں جی لبیک دیکھو نعرہ کافی کیڑے شعر آنے اسلام ہاں کوئی توجہ بیٹھ بات سنو توجہ حضور دی گل ایک چل رہی بس وہ نعرہ حضور دا لائی آؤ توجہ جی بات حضرت بلال جدو ویکھیا نا وہ ٹھلا نسی جاوے بڑا اوکھا نسی جاندہ سی کھا کھا کے حضرت بلال نے جڑا نعرہ لایا صحابہ نو مخاطب کر کے فرمایا ان نجا امیہ ہلاک بلال فرمایا جی آج امیہ بچہ تے بلال نہیں بچہ لمحہ پاؤ انہوں اللہ اللہ اللہ
فرمایا جا جو میہ بچیا تے بلال نہیں بچیا اینو لمحہ پاؤ. آہا کیا جی یہ اسلام ہے. ہاں جی ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن, ظالم اگر آئے نظر کارے ذوالجلال بن. کیا جی ہاں جی ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن, ظالم اگر آئے نظر کارے ذوالجلال بن. خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے, قضا ستم گروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال. اللہ 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 واہ واہ. ہاں ستم زدوں کی ڈھال بن. لبیک یا رسول اللہ ستم زدوں کی ڈھال ہے. جی ہاں جی میں تو اڑنا سچی گل کر رہا ہوں. اور بھاٹی چوک ایک بیوہ عورت سی تے وہ روزانہ بچے نو آ کے تنگ کرن, انہوں نے بھی تنگ کرن. ایک میں پیغام بھجوایا کسی دی چوں نہیں ہوئی دوبارہ وہ گھر کوئی چھاپا مارا. اللہ میں آکھا تسی ہن وقت تو جان والا ہے, ظلم دے پنجے اسی توڑ دینے. انشاءاللہ ہاں ہن بیوہ جڑیاں تے یتیماں دے ہن قرلانے دے ویڑے جان لگے, ہن ظالماں نو نتھ پاؤن دا ویڑا آیا. دیکھو دیکھو کون آیا. اے میں اپنی طرفوں نہیں, اے افضل الخلق بعد الرسل دا خطبہ بھی یہی ہے, اسلام کا مزاج بھی یہی ہے. سیدنا صدیق اکبر دا پہلا خطبہ یہ ہے, یا ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن احسنت فاعینونی وإن اسأت فقومونی. الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع الی حقہ انشاءاللہ تعالی والقوی فیکم ضعیف عندی حتی آخذ الحق منہ لا یدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلہم اللہ بالذل ولا تشیع الفاحشۃ فی قوم الا عمہم اللہ بالبلاء. اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فإن عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعت لی علیکم. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا والضعیف فیکم قوی عندی. فرمایا صدیق حضور کے خلیفہ بنے ہیں تو سن لے جو آدمی کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقت والا. اللہ انہاں دے نزدیک جڑا کمزور ہے تو ساری زندگی کمزور ہے, جڑا گنڈا ہے ساری زندگی گنڈا ہے. صدیق اکبر فرمایا جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے میرے نزدیک وہ قوی ہے, طاقتور ہے, یہاں تک کہ اس کا حق میں اس کے دروازے تک پہنچاؤں. کیوں جی تے والقوی فیکم ضعیف عندی. فرمایا اصل تے آپ اشارہ کیتا نا سپر پاوراں دی طرف. ہاں تے اپنے معاشرے وچ بھی جڑے ایسن. فرمایا دو سپر پاوراں صدیق دا خطبہ سن لون, تسی سمجھتے ہو اسی طاقتور ہاں. فرمایا اب صدیق خلیفہ بن گیا, میں تم سے یہ سلطنتیں چھین کر واپس لے آؤں گا. یہ اصل آپ کا خطبہ تھا. یہ ایٹم بم سے بھی زیادہ بڑی دھمکی تھی دو سپر پاوروں کو. اور ابھی تو مدینہ پاک پہلے لشکر سے بھی خالی ہو رہا تھا, اسامہ بن زید کو بھیجا جا رہا تھا, مدینہ تو خالی ہو رہا تھا, سب کچھ ہوندیاں. میں کہا اقبال ایٹم بم ہوندیاں برمندیاں بچیاں کیوں لٹیاں گئیاں. ایک کوئی جواب ہے بندا ہے. اور کدوں تک تسی بیٹھے رہو گے؟ امریکہ آ کے بچانا ہے برمندیاں بچیاں, شام دے وچ خالد بن ولید دے مزار امریکہ آ کے بچانا ہے, حضرت سیدہ دا زینب دا مزار امریکہ بچانا ہے, ویسے کرنی دا مزار امریکہ بچانا ہے. حضرت یونس علیہ السلام دے مزار اوون جڑے گر چکے گر چکے تے قیامت والے دن خالد بن ولید جے بلا لے آئے ایٹم بم والے نو کہ دسو چھپا کے رکھے اسی تا اسلام دی خاطر جسم چھلنی کرا دیتے, تسی خالد دا مزار بھی نہ بچا سکے. اللہ اللہ. ہاں اے تے تسی لبیک نال کھڑے ہو, قسم بخدا پوری دنیا انج نہ ہوئی تے تسی مینوں دسنا. اللہ اسی کچھ نہیں کرنا, اسلام اپنی پاور وکھانی, لیکن پہلی شرط اسلام دی من کے کوئی بدر جائے صحیح. تے 1400 سال تو بعد بھی فیض آباد تسی ویکھیا نہیں. اب امریکی پتہ ہے کیا کہتے ہیں, کہنے وہ مدرسہ وکھاؤ جتھے مولی خادم پڑھیا, انہیں 1400 سال تو بعد پھر اسلام دی تاریخ زندہ کر دیتی. اللہ ایک انچ بال برابر پیچھے نہیں ہٹیا. اور دسو یار
ہر چیز برس رہی سی تے او دا غم ہی او دے چہرے تے کوئی نہیں سی. ہزارہ بندے او دے نال کھڑے سن, جبڑے ٹوٹے ہوئے, دند ٹوٹے ہوئے تے خون بہ رہے سی تے او علاج نہیں سن کراندے. او کیڑی پاور ہے انہیں تے 1400 سال تو بعد وہ اسلام دی پاور پھر شو کرا دیتی. او دسو کیڑا مدرسہ ہے جدے وچ ویل چیئر تے بھی بندہ بیٹھا ہوئے تے اتنا دلیر ہوئے کہ آنسو گیس ویکھ کے بھی کہے تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. دیکھا دیکھا کون آیا, اینج نہیں بچوں ہاتھ چک کے آنا, اینج دین آیا. دیکھا دیکھا کون آیا, دیکھا دیکھا کون آیا, دیکھا دیکھا کون آیا, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. توجہ, اے پتہ ہے میرے آواز اتنی کڑک کیوں ہے؟ اصل پتہ کی وجہ ہے کہ میں 12,000 شیل وچ بھی یہ نعرے لاندہ رہے. اللہ سچی بات. اے پھر اقبال دی گل شعر میں نو سمجھ آیا کہ شکوئے عید کا منکر نہیں ہوں میں, لیکن قبول ہیں فقط برد حر کی تکبیر. اقبال کہتا میں اللہ اکبر دیا تکبیران دا قائل ضرور ہاں, لیکن تکبیران ادھو ہی قبول ہوندیان کہ ادھر شیل لا رہے ہوں بندہ پھر کبھی نعرے تکبیر. ہاں جی, میں تو انڈا سچی گل کر رہا. اس واسطے کئی کہتے ہیں جو تو لانا سی تو نہیں لا سکتے. میں کہا پہلے 12,000 شیل کھانا شرط ہے, پھر لگدا نعرہ. میں تو فیض آباد تو حاضری لوا کے نس آئے, پھر تاجدار ختم نبوت دا نعرہ تے تو آنا تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت او تاجدار ختم نبوت او تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. دیکھو دیکھو کون آیا, محمد عربی کا دین آیا. نالے منہ بھریا گیا, نالے جناب حضور دا نام مبارک آ گیا, نالے دین مبارک آ گیا. جس دین واسطے حضور نو لوگاں پتھر مارے, جس دین واسطے حضور جنگاں میں تشریف لے گئے, جس دین واسطے امیر حمزہ دے جگر تے کلیجے کٹے گئے, جس دین واسطے امام علی مقام دا سر کٹ کے لوگاں نیزے تے چاڑ دیتا, جس دین واسطے جنگ یرموک کے نابینا صحابی بھی چلے گئے, بڑھے صحابہ بھی چلے گئے, جس دین واسطے محمود غزنوی سومنات دا مندر توڑ دیتا. میں نو پیر صاحب دس رہے سن نہیں وعدہ نہیں, کھڑے ہو کے حضور کس واسطے سی وعدہ کرنا ہے. اے تے دلان دے سودے ووٹ رسول اللہ دے دین نو دینا ہے. دل کو پہلے پوچھ, توجہ توجہ, دل تے ہاتھ رکھ, سچ سچ دس ہے ووٹ کنو دینا. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک. دل تے ہاتھ رکھ, سچ سچ دس, گڑی نو ووٹ دینا ہے کہ ناموس رسالت نو ووٹ دینا, پتر دی نوکری نو ووٹ دینا ہے یا ختم نبوت دینا قانون نو دینا ہے. دل تے ہاتھ رکھ, سچ سچ دس. جی گل ساری سرکار دی ہے, گل ساری سرکار دی ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. تاج وہ دل تے ہاتھ رکھ, میں اور شعر پڑھ کے نا پھر گل اگے چلانا. دل تے ہاتھ رکھ, سچ سچ دس, ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ دل تے ہاتھ رکھ, سچ سچ دس, ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ جیش کے نبی نہیں سینے وچ ودراز ایمان دا مطلب کیا؟ اللہ پھر کی مطلب ہے؟ نمازہ تو نہ بھی پڑھیاں سن حضور پچھے. اگلی گل بڑی ڈاڈی ہے, جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا؟ جا اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ اللہ نکی چادر تان کے سو گئے, اونے نہیں سونا اینج کر کے ہمیشہ حضور دی عزت دی گل کرنی انشاءاللہ. ہاں اینج کر کے انہوں نے کہا باسا پچھے ہٹ, اب گل حضور دی ہونی, حضور دی عزت دی ہونی, حضور دی ختم نبوت دی ہونی. تے گل بہت ڈاڈی ہے
جے میرے آقا و مولا نے قبر فرما دیتا نا تو بدر میرے نہ کی آنا سی ٹکڑے کی کرانے سن تو ایک پرچی میرے دین نو نہ دے اللہ جے یار نبی خلیل اللہ عمن تو انہاں دی اگ واسطے دور بہ کے چھپکلی پھوک مارے تے رب دے غضب کولوں دی پوری لپیٹ جو دی نسل آ جائے صرف نبی دی واسطے جلائی گی اگ نو پھوک مارے تے جڑا خاتم النبیین محبوب دی ختم نبوت تے حملہ کرے ہو اللہ گل بڑی ڈاڈی نے حضور دی شانہ بہت اگو جا کے شروع ہوندیاں ہاں تو آڑی میری فکر سوچ تھلے بہت ہے بہت تھلے والی گل آن ہاں اے مولوی آئے میں جناب کیبلاں تے بیٹھ کے بک بک کر دینے انہاں نو سمجھ ہی کوئی نہیں حضور دی شان بہت اگے جا کے اللہ اے تو بس قیامت والے دن پتہ چلے گا نا کہ رسول اللہ جس ویلے جلوہ گر ہون گے ہاں جی اے بہت ڈاڈی گل نے جے میں اگے چشتی صاحب نو سنایا کہ حضرت حاتب ابن ابی بلتا جڑا خط لکھیا سی نا خط لکھیا جڑا حضور نے منع کیتا سی مکے والے نو نہیں دسنا اسی مکے فتح واسطے آ رہے ہیں انہاں خفیہ خط لکھ دیتا حضرت حاتب ابن ابی بلتا نبی علیہ السلام نے مولا علی نو فرمایا علی تسی جاؤ زبیر بن عوام جان مقداد بن اسود روضہ خاخ تے ایک زنانی جا رہی او دے کول خط ہے او خط لے کے آؤ زنانی بھی گرفتار کر کے لے آؤ مولا علی فرماندے جس مقام تے حضور نے فرمایا سی اس سے مقام تے زنانی جا رہی سی ظاہر ہے جس ویلے صحابہ گھوڑے تے سوار ہوئے گھوڑے دوڑائے اس ویلے تو زنانی اتنے نہیں سی نہ جا رہی جس صحابہ کہندے اس سے مقام تے مولا علی فرمایا خط کڈ کیوں جی انہوں نے کہا خط تے کوئی نہیں تے پتہ ہے مولا علی کی فرمایا فرمایا ما کذب رسول اللہ وما کذبنا فرمایا جو تیرے منہ سے بات نکلی وہ ہو کے رہی فرمایا حضور فرما رہے ہیں تیرے کول خط ہے تو کیویں کہندی خط نہیں حضور بھی فرمایا تے دوسرا ہے ما کذبنا اسی جھوٹ نہیں اسی بھی نہیں بول رہا ہے حضور نے فرمایا تو تیرے کو خط مانگ رہے ہیں خط کڈ انہوں نے کہا خط تے کوئی نہیں سنو جی اگر مگر چوں کیسے تھا تو حالات کے مطابق لمحہ پہن والے ہو اخلاقیات بتانے والوں ہاں مولا علی یہ نہیں فرمایا عورتوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں مولا علی پتہ ہے کی فرمایا فرمایا خط کڈ لنو جردا یجردو لنو جردنا کا ورنہ علی تیرے کپڑے بھی اتار کے خط کدھروں نہ کدھروں وصول کر لگے اللہ ہاں جی اے گل بڑی ڈاڈی اللہ فرمایا علی نہیں جا کر کہہ سکتا کہ حضور آپ نے فرمایا تھا خط نہیں ملا فرمایا خط کڈ تیرے سامنے علی کھڑیا اگلی آپ نے فرمایا جے کپڑے تو بعد بھی تیرا خط نہ ملیا تے لنقتلن کے علی تینو قتل کر کے تیرے ڈڈ چوں بھی خط کڈے گا خط تیرے کول ہے اللہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکم یہ جی چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا چون نال بھی ایمان ہوندا مولا علی فرماندے جدوں میں انہوں دھمکی لائی نا اوتھے جوڑے وچ انہیں کڈ کے خط دیتا ہے اللہ جوڑے میں جو خط نکل آندے اگے کوئی علی کھڑا ہوئے اللہ آجی تاجدار ختم نبوت گال کوئی توجہ اور میں یار گل تم کرن دے گل میرے آقا نے جدو خط کھلوایا نا تو لکھے سی ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے خط سنن والا ہے اس تو بعد جڑا میں نتیجہ کڈنا وہ بھی تسی ویکھنا کی بندا ہے آج ختم نبوت پر ڈاکے کے بعد قوم کو مسئلہ سمجھ نہ آیا حضور نے خط جدو کھلوایا تو لکھیا سی ان رسول اللہ قد توجہ الیکم بجیشن کا سیل یسیرو نا بجیشن کا لیل یسیرو بسیل واللہ اقسم بھی لو سار الیکم وحدہ لنصرہ اللہ تعالی آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ تو آڑی طرف تشریف لے آن لگے مکے تے حضور دا اتنا وڈا لشکر ہے جی میں رات ہوندی یعنی لشکر یہ انتہائی کوئی تے وہ لشکر اتنا وڈا ہے تے یسیرو کا سیلے انجے چلنا جی میں پانی والا طوفان چلنا تے اگے پھر فرمایا جی قسم بخدا حضور اتنا وڈا لشکر لے کے نام ہی آون نا حضور تنہا بھی آون تے اللہ اپنے حبیب دی مدد ضرور کرے گا
فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَاصِرُهُ وَوَلِيُّهُ. ہاں فرمایا مت سمجھنا اللہ ہی اپنے حبیب کا مددگار بھی ہے اور اللہ ہی اپنے حبیب کا ناصر بھی ہے، معاون بھی ہے. اس خط کی وے جناب دھمکی ہے مکے والے نو، بڑی وڈی دھمکی، لیکن چونکہ حضور دی منشا دے خلاف خط لکھیا ہونا تے حضرت عمر جلال وچ آ گئے. عرض کی تھی حضور اجازت ہوئے تو میں دی گردن لا دیواں. ہاں اے بخاری وچ الفاظ اور بھی ہیں، میں ادب دی وجہ تو نہیں صحابی دے بارے گل کر رہا. اس خط دے وچ دسو اے کی ہے، اے تے حضور دا دبدبا، لیکن فرمایا اللہ نے قرآن دی میں آج یا ایھا القرآن اللہ نے آیت نازل کر دیتی، فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. فرمایا میرے محبوب دے غلاموں تسی میرے دشمناں نو تے اپنے دشمناں نو یار بنانے ہو، تسی خط کیوں لکھیا انہاں نے؟ اے تے یار کوئی نہیں بنانے والی گل سی، اے تے یاری والی گل ہی کوئی نہیں سی، اے تے دھمکی سی. لیکن فرمایا میرے حبیب دی منشا دے خلاف تسی خط قرآن دی ہے سورہ ممتحنہ شروع ایتھوں ہوندی. اللہ دا دشمن کون ہو سکتا جی؟ دشمن تے رسول اللہ دے سن. رب نے اپنے حبیب دا نام ہٹا کے دسیا، فرمایا قیامت تک جنہیں میرے حبیب نال دشمنی کیتی انہیں میرے نال دشمنی کیتی. آج اللہ رسول دے دشمناں نوں تسی پرچیاں دے کے کینوں راضی کر رہے ہو؟ کیوں جی؟ میرے آقا نے پھر فرمایا عمر بدر حضرت حاتب ابن ابی بلتا بدر شریک ہو چکے. بدر میدان احد جنہیں حضور نے ایتھے پتھر ماریا، اے جدو آئے نہ ویکھیا کہ حضور دا تو خون بہ رہا تھے، چیخ ماری. عرض کی تھی حضور ایک پتھر کنے ماریا؟ میں فلانے نے. عرض کی تھی حضور وہ کدھر گیا؟ حضور نے اشارہ کیتا تھا. حضرت حاتب ابن ابی بلتا فرماندے میرے کو وس نہ ہویا، میں چیخ مار کے دے پیچھے دوڑیا تے او مینوں ویکھ کے نسیا تے میں کہا کمینیا حضور نو پتھر مار کے نسدا. کہندے میری آواز دبدبا اتنا سی کہ اتھی او دا گھوڑا بھی رک گیا، او بھی رک گیا. جاندا میں اونوں تلوار ماری، او دی گردن کٹی، او دے والاں تو نپیا تے رسول اللہ دے سامنے آ کے دا سر سٹیا. میں کہا یا رسول اللہ نے پتھر ماریا. اینے پتھر ماریا. تو میرے آقا نے فرمایا رضی اللہ عنہ مرتین. حضور نے 2 باری فرمایا اللہ تجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے. اتنی شانوں کے باوجود بھی جب حضور کا راز افشا کیا تو حضرت عمر کہنے لگے میں اس کی گردن اتار دوں. یہ تو حضور نے فرمایا عمر تینوں پتہ نہیں ہے بدری ہے، یہ مت کوئی سمجھے جی. حضرت صاحب بڑے بڑے حضرت صاحب اندر بیٹھے رہے ختم نبوت دی خاطر. اور 10 کیڑی حضرتی میں نے بھی ہو 10 ختم نبوت دے حملہ ہوئے تو پیری چل رہی ہوئے. میں نے 10 دین میں بھی وہ پڑھنا چاہتا. صحابی کو تو خط لکھیا گیا تو خط بھی حضور دی حمایت وچ، لیکن مرضی رسول نہیں سی، اللہ دی رسول دی مرضی نہیں سی. حضرت عمر ترجمان نبی ہم زبان نبی. تو کیڑے دین یا ستایہ دین پڑھیا جی؟ حضرت صاحب مجبوری تھے، وہ یورپ کے دورے پر گئے ہوئے تھے. میں کہا یورپ دے پاؤنڈ وڈے سن یا رسول اللہ دی عزت ہوتے بہنا وڈا کام سی. ایک تا ظلم کیتا نے، دوسرا جناب گلاں کر دے ہو لبیک دے خلاف. لبیک یا رسول اللہ تو پوری دنیا نو امت مسلمہ نو ہے لبیک 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 یا رسول. انہاں دے بھائیاں کتھے جا کے نعرے لائے ہوتے؟ اسپین جا کے مسجد دنیا دا ناروے تے. اے نوجوان تواڈے گجرات دے جس علاقے دے انہاں اوتھے یورپ وچ تھر تھلی مچا دیتی لبیک دے نعرے دی. انہاں نو ایتھے مسئلہ ختم نبوت سمجھ نہیں آیا تے پھر ساڈے خلاف بیک گلاں کر رہے جنہیں پیسے لے لین. تیرے پیو پیسے دیتے یہ تیرے پیو دیتے ہیں آ کے وصول کر. تو تیرا اپنا مزاج چاہ دی پیالی تے وکن والا تو انہوں پتہ ہی نہیں محمد عربی دے غلاماں دا مزاج کے وے. ہورن چاہ دی پیالیاں تے وکن والے ساڈا مزاج اے وے جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر بیٹھیں گے ہم تیری دیوار کی. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. یہ مسئلہ تو اتنا حساس ہے ختم نبوت والا. سیدنا صدیق اکبر اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑیا. جب آپ خلیفہ بنے تو فرمایا آج تو بعد کوئی بدری صحابی کسی جنگ وچ نہیں جائے گا. اے حضور دے تبرکاتن اے شہید ہو گیا تھا پھر اسی زیارت کس دی کریں گے؟
لیکن جدو مسلمہ 80,000 دا لشکر لے کے آیا منکر ختم نبوت یمامت تے سیدنا صدیق اکبر اپنا بڑھایا ہوا قانون خود توڑیا، فرمایا ہن بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے، اشرف مبشرہ ہومن، بلال ہوئے، کوئی ہوئے، پہنچو حضور دی ختم نبوت واسطے۔ یہ بھی گل بڑی ڈاٹی، پتہ ہے حضور نے کی فرمایا؟ آج جڑے ساڑیاں تقریریں سن کے باہر مذاقاں کر دیں نا، فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ بھی ہے، نسخرو تو جمع دا سیگا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام جدو کشتی بنا رہے سن نا تے قوم مذاقاں کر دی سی، قرآن نے 12ویں سپارے چاہے، ہاں جی وہ کہن سن انہیں خشکی تے کشتی چلانی ایڈی وڈی، لفظ کی ون جی میں ہوں ادب دا کی ترجمہ ہے، اور میں اسی بھی اس دن تہاڈا تماشا ویکھاں گے۔ آج تسی ساڑے مذاق کر رہے ہو نا، پھر جدو پانی آیا تو پھر مٹکے چ بند ہو گئی قوم، انہاں سمجھا مٹکے تے پھر رب العالمین ہوا بھیج دیتی، ایک مٹکے چ فلانا مرتاد قوان سی تے دوسرا تے اب اللہ رب العالمین فرمایا دوویں ہوا ایک ادھروں زور لے آؤ تے کدھروں، دوویں مٹکے جدوں ٹکرائے نا تے وچوں نوح علیہ السلام دا منکر نکلیا تے فرمایا ہن پتہ لگے ہی کہ میں کشتی کدے تے چلانی سی۔ اے جڑے باہر جا کے مذاقاں کر دیں نا ساڑی گفتگو دیاں تے جی اے نا مولویاں کی کرنا ہے، بڑی ڈاڈی حدیث پاک ہے۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن نا کچھ لوگاں نال جنہاں دین نال مذاق کیتا انہاں نال بھی مذاق ہونا ہے۔ اللہ کیوں جی؟ اور کس طرح ہونا ہے پتہ ہے؟ حضور نے فرمایا جنت دے دروازے تک کچھ لوگاں نو لے جایا جائے گا، اندر ویکھن گے خالد بن ولید کھڑے، صدیق اکبر کھڑے، حیدر کرار کھڑے، امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے، سلطان الہند کھڑے، داتا علی حجویری کھڑے، غازی علم الدین کھڑیا، ممتاز قادری کھڑیا، حافظ عدیل کھڑیا، بڑے بڑے شیر کھڑے ہونا کیا، انہوں نے کہا چلو جی دنیا تی بھی ایسا کچھ نہ کیتا تے جنت بھی جی انہاں نال جان لگیا۔ میرے آقا نے فرمایا جدو دروازے تے وہ لوگ پہنچن کے دروازہ بند کر دیتا جائے، پھر انہوں نے واپس جا کے چلو اے تو تانوں جڑا تساں مذاق کیتا سی نا دنیا تے دین نال، اے تہاڈے نال مذاق دا جواب ہے۔ باز آؤ، ڈرو خدا سے، تسی نہیں، تسی تو حضور دے غلام ہو نا، میں تہاڈے نال نہیں، تہاڈے وچ کسے بندے نال بھی میرا خطاب نہیں، انہاں نال جنہاں کلمہ پڑھ کے مسئلہ ختم نبوت سمجھ نہ آیا انہاں نال میری گل ہے، ڈرو ورنہ ادھی راتی تسی کتھوں کتھوں لکھاں روپے میں رستے چ حساب لا رہے سی تو جڑا صرف پیٹرول ساڑ کے آئے ہو نا یہ لکھاں روپے آج دے بن دین جا، یہ لکھاں روپے اسی تو کروڑا تک کام چلا جاندا، تہاڈے تے جلے قیمت ہی کوئی نہیں، قیامت والے دن حضور بلان گے اس دن پھر تہاڈی انہاں ساری چیزاں دی قیمت پینی انشاءاللہ۔ ہاں جی قیامت والے دن جڑا لبیک دا نعرہ لگنا ہے تسی سوچے ہو کیویں لگنا، اللہ تہاڈی کوئی قیمت نہیں، واللہ تہاڈی کوئی قیمت نہیں، پوری دنیا تہاڈے کول خوف زدہ ہے، اسی گناہگار ضرور ہاں، غدار نہیں، ہاں غدار نہیں۔ پاکستانی قوم اس ویلے اس وقت پوری دنیا تے قیادت کر رہی ہے، یمن بھی لٹیا گیا، شام بھی لٹیا گیا، عراق بھی لٹیا گیا، افغانستان بھی لٹیا گیا، اردن بھی لٹیا گیا، کی بچیا ساڑھے کو؟ ایک پاکستان ہے جڑا پوری دنیا نو کھٹک رہا، ساڑھے کو ایٹم بم بھی ہے، ایٹم بم دی حفاظت لبیک والی کر سکتے جی، اے جڑے کیبل میں جناب تسی ایم این اے بناؤ پیر صاحب نو تے پیر صاحب جدو جان گے نا اسمبلی تے اسی انہاں نو کیوڑے دی رسی وٹ کے دیاں گے تے انہاں نو عرض کریں گے حضور جیڑا پاکستان تے اسلام دے خلاف اسمبلی ممبر بولے اس دی تسی مشکاں بند دینیاں، کوئی تقریر وہ دے خلاف نہیں کرنی، انہوں تسی کرسی نال بند دینا ہے، شامی ساڑی گڈی آئے گی انہوں لے آئے گی، پکی گل۔ پاکستان کا کھاتے ہو اس کے خلاف بکواس کرتے ہو، پاکستان اسلام کی خاطر بنا ہے، ورنہ تو تم آج کیا سے کیا ہوتے، ایک پاکستان بیٹھ کر کیبلوں پر کہتے جی انڈیا یہ ہوتا ہے، تینو بہو انڈیا نال پیار ہے تو بارڈر کراس کر جا، مودی نہ جا کے رشتے کر۔ پاکستان تو صرف محمد عربی دے غلامہ واسطے بڑھیا، اسلام واسطے بڑھیا، ناموس رسالتی حفاظت واسطے بڑھیا، ختم نبوت دے اللہ منو یہ ہولیاں منان واسطے نہیں بڑھیا۔ حضور صدے تیر نہ ہو گیا تو دوسرے دن میں گل کر دو چار دیاں مشکاں بان کے اسی جدو گڑی پایا وہ کہے گا کدھر لے جا رہا ہو، انہوں کہتا تینوں گنڈا سنگھ بارڈر تے لے جا رہا، تینوں پاکستان موافق جے نہیں آیا، تینوں اسلام موافق جے نہیں آیا، تینوں اتنے انہوں دے حوالے کر رہے ہیں جا کے جا گولڈن ٹیمپل 2 دن سکھا نال، ہاں جی مودی نال جڑا وڈا مندر بنیا وہ دبئی بنا رہا ہے، سب کچھ بکا تھا عزت اسلاف بی بی کی، دبئی دے میں کی گاڑ، پھر کہتے مولی خادم گاڑاں کٹتا، حضور ان مندروں کو گرانے کے لیے آئے
اور آج تم عرب کے مال سے مندر بناتے ہو. انشاءاللہ لبیک کی حکومت آئی تو اسی تو کو بھی پترو حساب لینا ہے. اتنے تو کو پیسے ہیں تے مسجد بنواؤ. مندر مودی نو خوش کر کے کنوں خوش کر رہے ہو؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں تو اللہ کی ہیں. بتا تو مندر بنا کر کس کو خوش کر رہا ہے؟ اور پھر اسلام کے دعوے بھی کرتے ہو. ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو. یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. بالکل بے شک اسلام کو تمہارے جیسے غداروں کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جی جنگ قادسیہ تسی ہن بس اتنی گلاں. لو جی جنگ قادسی کی آخری گل سن لو. اج بابے ہوراں دا تقاضا تے وڈا مڑ مڑ کھڑے ہو رہے ہیں. توجہ جی، میں ہن بابے ہوراں لو جی توجہ. مسلماناں دا مزاج گلیاں محلے نہیں ہوندا. چشتی صاحب کہندے نے گل سنا دو. قادسیہ پتہ ہے نا بہوں وڈی جنگ ہوئی. حضرت عمر دے بارے بڑے پریشان رہندے سن. روزانہ کئی میل مدینہ منورہ تو اس راستے پیدل چل کے آندے سن بھئی کاش کوئی بندہ کو آوے تے مینوں دسے قادسیہ فتح ہو گیا. اللہ. ایک دن ویکھے تے ایک اونٹنی سوار، وہ حضرت عمر نو نہیں سی جاندا، ایک اونٹنی سوار بھجائی آوے اونٹنی. تے آپ نے فرمایا او کی گل ہے؟ انہوں نے کہا ہٹو پیچھے، میں عمر نو دسنا قادسیہ فتح ہو گیا. حضرت عمر فرمایا اچھا میں تیرے نال نسدا تو مینوں سنائی آ کنج فتح ہویا. انہوں نہیں سی پتہ عمر یہی ہے. کہے جا یوں ہی جانے نہ تواں سے کہ رت بدل چلی ہے تیری جنبش زبان سے. جدوں مدینہ اتنے کئی میل حضرت عمر پیدل نال نستے رہے اونٹنی سوار دے نال. انہوں اے نہیں کیا میں ہی عمر ہاں. جدوں مدینہ منورہ پہنچے تھے حضرت عمر لوگاں کیا السلام علیکم یا امیر المومنین. انہوں نے کیا اے عمر؟ انہوں نے کیا ہاں میں ہی عمر ہاں یار. انہوں نے کہا تسی مینوں اوتھے نہیں دسیا. فرمایا نہیں تو اپنی ڈیوٹی تے آیا نا، میں تینوں روکنا نہیں سی رستے وچ. کیوں جی؟ پروٹوکول کے بغیر. کیوں جی؟ قادسیہ تو فتح ہو گیا نا. گل اے تو معمولی جی تانوں سنائی. قادسیہ بہت وڈی جنگ ہوئی، بہت وڈی جنگ ہوئی. حضرت عمر اتنے تک فرماندے سن درمیان میں کوئی دیوار آ جائے. اس حد تک گل بڑی دور چلی گئی سی. پتہ ہے کدی وجہ تو فتح ہوئی جی؟ حضرت ابو محجن ثقفی دی وجہ تو فتح ہوئی. آپ نے نا تلوار اج پکڑی تے گھوڑے تے بیٹھے، لکھاں دی انہاں دی صفاں سن. آپ گھوڑا دوڑایا تے این ٹک 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 ٹک. اللہ. اینج انہاں دیاں صفاں کٹیاں جویں تسی پٹھے نہیں کٹ دے. اے نہیں سی کہ کھڑے ہوئے سن ہاں جی کٹ لاؤ کٹ لاؤ. اینج نہیں سی. مطلب تسی سمجھو آہو جی پٹھے تے انجی بیچارے ہوندے. اینج نہیں سی. ہاں وہ پورے کرو فر نال تلواراں تے ہر شے لے کے کھڑے سن. لیکن محمد عربی دے شیر دے سامنے انہاں دا کچھ بن نہیں سکتا. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. اللہ. توجہ جی، جدو قادسیہ فتح ہو گیا نا تے تانوں پتہ ہو سپر پاور سن. انہاں دے خیمے بڑے وی آئی پی قسم دے خیمے تے بڑے اتنے قالینہ بچھیاں. تے حضرت سعد ابن ابی وقاص نے حضرت زبیر بن عوام نو بلایا تے فرمایا بڑے صحابہ زخمی ہو گئے، آج بڑے آرام دے قالینہ بچھیاں انہاں دے خیمے وچ. آج سارے زخمی صحابہ تے تابعین انہاں خیمے سواؤ تاکہ سویر تک انہاں دے زخم ٹھیک ہو جان. آپ نے فرمایا کہ میں اپنی بیوی اسماء بنت ابی بکر سیدنا صدیق اکبر دی بڑی صاحبزادی انہاں دے نکاح وچن. اے حضور دے پھپھی زادن زبیر بن عوام انہاں دے نکاح وچ صدیق اکبر. اے کھان پین دے جھگڑے تے بعد چلے نا جی صحابہ تے اہل بیت دے. صدیق اکبر دی وڈی دھی جڑی حضور دے پھپھی زاد زبیر بن عوام دے نکاح وچ تے نکی دھی حضور دے نکاح وچ. سبحان اللہ. کیا بات. کیوں جی؟ حضرت عائشہ صدیقہ جی. تے بندہ پھر صحابہ صدیق اکبر دے بارے گل کرے. توبہ توبہ توبہ. صدیق اکبر جس گھوڑے ہوتے سوار ہو نا اس نے جڑا پیشاب کیتا نا او دا بھی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ. توجہ جی، یہ تو موضوع ہی دوسرا ہے نا جی. یہ تو پھر تاجدار صداقت کانفرنس ہوئے تو دے وچ میں یہ گلاں بیان کراں. ہاں یہ تو ویسے آج ضمناً میں گل کرن لگا. آپ نے فرمایا میں اپنی بیوی کو پوچھ کے آنا اسماء بنت ابی بکر کول کہ اسی زخمی صحابہ تے تابعین انہاں دے خیمے سوا دئیے. تے جدو آئے نا زبیر بن عوام اپنی بیوی حضرت اسماء بنت ابی بکر جڑا حضور دا کھانا گھر سورج پہنچاندیاں سن. انہاں کیا کہ سعد بن ابی وقاص اے کہندے
اسماء بنت ابی بکر جلال چ آ گئی ہیں. فرمایا سعد نے فیصلہ کر تو نہیں دیتا؟ انہوں نے کہا نہیں کیتا نہیں، میں مشورہ کیتا ہے. فرمایا جاؤ جا کے سعد نو کہہ دیو او جڑے وی آئی پی خیمے نا رومیاں دے او دے صحابہ نہیں سوانے، انہاں وچ گھوڑے تے خچر بنو، راتی انہاں وچ موتر تے لد کرن، انہاں نو پتہ چلے محمد عربی دے غلاماں دی نگاہ وچ تواڈے خیمے دی اے حیثیت ہے. اسی تواڈے خیمے ویکھن نہیں آئے، اسی تے محمد عربی دے دین واسطے آئے بیٹھے. اے اسلام دا مزاج، اسلام دا مزاج ہے نہیں. انہیں چاہ دی پیالی پوائی تے لبیک دے خلاف گفتگو شروع کر دی. مولوی پیسے لے کے آئے چلیا کہا تو دوبارہ گل کیتی میں تیرے دند باہر کٹ دیاں گا. پیسے لے کے آئے تو مولوی خادم کسی جگہ ہی رکھے نہ کسی بندے کو لے کے کسی کھوتے کو لین. ہاں کم از کم کوئی مووی کوئی گال تے لے آنا، پیڑا اور تے پھکیاں اور ساڑی کام آہو جی آہو جی آہو جی آہو جی. میں کہ جڑے پیسے لے کے آندے چلیا وہ تو کئی سال باہر رہ کے ہضم کر دے. باقی رہ گئے 21 کروڑ والی گل تے او تے شفیق امینی صاحب کو سی لے لواں گے، پیر صاحب کو لے لواں گے. 21 کروڑ دا کیڑا مسئلہ ہے؟ ساڑی قیمت تو کوئی چج دی پانی سی. ساڑی قیمت کائنات وچ ایک ہوئی ہے، وہ محمد عربی دی غلامی ہے. مزید ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلام زندہ باد کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں کیونکہ مزید آنے والی ویڈیو کا لنک آپ تک پہنچ جائے. شکریہ.